السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کچھ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگ سنت نہیں پڑھتے اور چلے جاتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنن و نوافل کا جو اجر ہے اس سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بہت بزی ہے، سخت ضرورت میں ہے، کسی کام میں مشغول ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے، تو اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے سنتیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے بغیر کسی ضرورت کے ٹائم ہے اور پھر جو ہے سنتوں کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دینا، یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ البتہ نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی ہے کہ جو نوافل ہے نا، جب ہم نوافل کی پابندی کریں گے تبھی ہمارا فرض محفوظ رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جیسے گھر کم محفوظ ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر سے چار دیواری ہو، چار دیواری نہیں ہے تو گھر محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو اپنا فرض محفوظ رکھنے کے لیے یہ جو نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، ان کی دیوار بنانی پڑے گی، اور ان سنتوں کو محفوظ کرنے کے لیے مزید سنن و نوافل کی پابندی کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کی فرض نماز محفوظ رہ پائے گی۔ ایک تجوری جو آپ رکھتے ہیں، جس میں آپ روپیہ پیسہ رکھتے ہیں، گھر کے باہر تو نہیں رکھتے، برآمدے میں بھی نہیں رکھتے، وہاں جا کر کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ نماز بہت قیمتی خزانہ ہے، اس کو گھیریے یہ سنن رواتب سے، اور سنن رواتب کو گھیریے عام نوافل سے۔ تو یہ ایک عقلی بات ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے۔ سنن کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت ام حبیبہ کی روایت ہے صحیح حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں، یہ 12 رکعات سنتیں ہیں، بعض حدیث میں 10 بھی ہے، ظہر سے پہلے 4 اور 2 دونوں کا ذکر ہے۔ تو نماز کے آگے پیچھے کی جو 10 یا 12 رکعات جو سنتیں ہیں، جو شخص ان کی محافظت کرے گا، ان کی پابندی کرے گا، بنی لہ بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تیار کرے گا۔ آپ بتائیں، فرض نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کر لی بے شک، لیکن یہ جو 12 رکعات یا 10 رکعات ہیں، ان کی پابندی سے الگ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نماز کے بعد آپ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی ہیں، تو آخرکار قیامت کے دن پلڑے کو نیک اعمال سے بھاری رکھنے کے لیے کچھ مزید کام ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ جو رہی سنن رواتب کی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسری بات عام نوافل کی بات سنیے۔ قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہوگا تو پہلے جب فرض نماز کا حساب ہوگا، فرض نماز اگر ٹھیک رہی تو ٹھیک، اور اگر نماز میں کمی رہ گئی، فرض نماز میں کہیں کوئی کوتاہی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی فرض نماز تو تھوڑی تھوڑی گڑبڑ ہے، دیکھو یہ سنتیں بھی پڑھتا کہ نہیں، نوافل اس کے پاس ہیں کہ نہیں۔ اگر نوافل ہیں تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے فرائض میں جو نقص رہ گیا ہے کہیں کہیں اس کو پورا کر دے گا۔ اب آپ بتائیں، اگر سنتیں آپ نہیں پڑھتے ہیں اور فرض میں کہیں کمی رہ گئی، پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آئیے حدیث سماعت کیجیے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث اور نسائی کی حدیث ہے، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت انس ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاته، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا اس کے نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز اس کی درست رہی تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات اس کو مل گئی میدان محشر میں۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا سوال ہوا، نماز میں کوتاہی نکلی، نماز میں کمی نکلی، تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ فرمایا فقد خاب و خسر، اگر نماز خراب نکلی تو آدمی ناکام ہوگا، بہت خطرناک گھاٹا اٹھائے گا قیامت کے دن۔ دوسری بات جو نوافل کی بات ہے،
فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر فرض نماز کا حساب ہوتے ہوئے فرض نماز میں کوئی چھوٹا موٹا نقص نکل آیا، قال الرب عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو اس کا نامہ اٹھاؤ، پنہ کھولو، دفتر کھولو، کیا یہ سنن و نوافل پڑھتا تھا کہ نہیں؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اگر وہ سنن و نوافل کی پابندی کرتا تھا تو ان سنن و نوافل کے ذریعے فرض نماز میں جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کر دیا جائے گا. ثم يكون سائر عمله على ذلك، پھر سارے اعمال کا اسی طریقے سے حساب ہوگا. تو میرے بھائیو اور دوستو، سنن اور نوافل کا بہت بڑا مقام ہے. آپ فرائض کی بھی پابندی کریں اور فرائض کی حفاظت کے لیے جو ہے سنن رواتب کی بھی پابندی کریں، اور سنن رواتب کی پابندی کے لیے عام سنن و نوافل پڑھیں. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا مقام جنتیوں میں لکھے گا. آپ وہ حدیث جانتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب والی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے. ربیعہ بن کعب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی دیتے تھے. تو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے کہا تھا ربیعہ سے کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کچھ مانگو. تو ربیعہ نے کہا تھا کہ اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو. قال ہوا ذاک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چاہیے، کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میرے ساتھ جنت جانا ہے، نوافل خوب پڑھو اور کثرت سے سجدے کرو. میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ نفل نہیں پڑھتے، فرض نماز پڑھ کر چل دیتے ہیں، نماز تو ہو گئی لیکن آپ کتنے بڑے گھاٹے میں ہیں، کتنے بڑے فائدے سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کی بھی توفیق دے اور سنن و نوافل کی پابندی کی بھی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ خیر شیخ، دنیا و آخرہ. یا اللہ.